پہنچا چکا ہے، اب ایسے کو بھیج دے پروردگار عالم، ایسے رحمت للعالمین کو بھیج دے جس کی ضرورت ہے۔ اس لیے مشیت الہی کو زمانے نے پکارا، میرے سرکار کو پکارا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر سوال ستم کا جواب آ گیا، مصطفیٰ آ گئے، انقلاب آ گیا ہے۔ حشر کی دھوپ خود چاندنی بن گئی، جس گھڑی ہاشمی ماہتاب آ گیا ہے۔ جانتے ہیں محترم حضرات، مشیت الہی کو پکارا جا رہا ہے۔ جہاں ظلم تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا، میرے سرکار پیدا ہو رہے ہیں، آقا کریم کا زمان آ رہا ہے۔ اور اسی لیے کہتا ہوں اے آمنہ مبارک ہو، تو تمام ماؤں سے افضل ہے، تیری طرح کوئی ماں ہو نہیں سکتی ہے۔ نوح کی ماں تیری طرح رہی ہے، زکریا کی ماں تیری طرح رہی ہے، تیری طرح ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ اے آمنہ، کسی نے لوط کو پیدا کیا ہے، کسی نے کسی کو پیدا کیا، کسی نے خلیل کو، مگر آمنہ مبارک ہو، تو نے رب کے مفتی شمشاد رضا صاحب قبلہ اور شاہکار ترنم بھائی اعظم اقبال صاحب قبلہ، مخلص دوست برات الدین کلی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جابر ان اللہ خلق نور نبیک من نوری، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھا کر یا لٹھا کر یا زور سے یا ہلکے، بس آقا کریم کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو، فقط لفظ مدینہ لکھ دو، اور موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب، تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو، تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، جنت مومنین کا دیدار کر مومنین کے دلوں میں حضور رہتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی، پڑھیے باوضمن اللہم صلی وسلم صلو علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہر سال خالق کائنات ہمیں پڑھنے پڑھانے کی ایسی محفلیں ہر سال لگانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر آپ تمام کو بغداد دکھاتے ہوئے مدینہ دکھائے۔ محترم حضرات، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، رب العالمین اس آیت کریمہ میں آقا کریم کے آنے کا مقصد بیان فرما رہا ہے۔ زیادہ دیر تک بات نہیں ہوگی، بس محبت کے ساتھ سنیں۔ پروردگار نے بیان فرمایا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جان دی، زندگی دی، عمر دی، سب کچھ عطا کیا، مگر محترم حضرات اتنا دینے کے بعد آپ ہی بتائیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کوئی کہے اے اللہ تم نے ہمیں جان دی، زندگی دی، عمر دی، یہاں تک نہیں، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا۔ ایک پروردگار عالم، یہ چاند کی چاندنی کس کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے چاند کی چاندنی تیرے لیے ہے، سورج کی روشنی تیرے لیے ہے، یہ زمین و زمان تیرے لیے ہے، یہ مکین و مکان تیرے لیے ہے۔ یہ محترم حضرات، رات کو میں نے تیرے لیے گھٹایا ہے، دنوں کو میں نے تیرے لیے بڑھایا ہے، کبھی دنوں کو تیرے لیے گھٹایا، راتوں کو میں نے تیرے لیے بڑھایا ہے، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے کیا ہے، مگر بھول مت جانا تجھے رب قدیر کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پروردگار ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ محترم حضرات، پھر پروردگار بیان فرمائے گا، بتا تو نے زندگی کو کیسے گزارا، بتا کیسی بندگی کر کر کے آیا ہے، اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کی موافقت کری ہے کہ نہیں ہے، اپنی زندگی کو اصول کے مطابق گزارا ہے کہ نہیں گزارا ہے، یا اسی چیز میں لگا رہا ہے کہ دنیا بڑی ہے، دنیا کے چکر لگاتا رہا ہے، دنیا کے گھومتا رہا ہے، دنیا کے ارد گرد گھومتا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو کہا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کو چھوٹا کہا ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ چھوٹا ہے، مگر بتائیے آپ ہی کیا اس چھوٹی سی زندگی کو تم نے بڑا بڑا کہہ کر کیا اسی کے چکر لگا کر تو نہیں آئے ہو؟ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گائے ہیں کہ نہیں ہے؟
مصطفیٰ کو مانا، آقا کریم کو جانا ہے کہ نہیں ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھا تھا کہ نہیں، یہ اپنی زندگی کو اپنے مطابق گزار کر کے آیا، نمازوں کے وقت گھومتا رہا، روزوں پہ کھاتا رہا، زندگی کو اصول سے الگ ہٹ کر کے گزارتا رہا۔ آپ ہی بتائیے آپ نے کیسی زندگی کو گزارا ہے؟ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے اور مجھے بتائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی کو گزار رہے ہیں یا بس اپنی موافقت کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے زندگی کو گزار رہے ہیں؟ میرا رب اعلان فرما رہا ہے انسان تجھے ایک ایک نعمت کے بارے کا جواب دینا ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں میرا رب تجھ سے پوچھے گا۔ اور جہاں تک سوال اس دنیا کا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ اتنا بڑا ہے، زمانہ آگے بڑھ گیا ہے، رسولن کہتے ہیں زمانہ بہت بڑا ہے، زمانے کی باتیں کرتے ہیں تو زمانے کی باتیں کرنے والوں سنو سنو، آقا کریم کو ماننے والوں، وہ مصطفیٰ کے وفاداروں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں جینے والوں، آپ ہی بتائیے جو زمانے میں رہ کر یہ کہتے ہیں کہ دنیا بہت بڑی ہے، لیکن آقا کو ماننے والوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کون کہتا ہے یہ دنیا بڑی ہے، یہ دنیا میرے نبی کے قدموں میں پڑی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اسی کے ساتھ اللہ مقصد کیا بیان کر رہا ہے؟ میں نے جان دی اس کے بارے میں مت سوچ، میں نے آنکھ دی اس کے بارے میں مت سوچ، میں نے زبان دی اس کے بارے میں مت پوچھ۔ محترم حضرات بیٹھ رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ بات ختم ہو رہی ہے، میں نے کیا کیا نہیں دیا یہ مت پوچھ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، سوچنا ہے تو اس بات کو پوچھ اور سوچنا اس بات کی تدبیر کر کہ تجھے میں نے اپنا محبوب دے دیا ہے، محبوب۔ مقصد کیا ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ بیان فرماتا ہے میرا محبوب وہ ہے جو ہدایت لے کر کے آیا ہے، حق لے کر کے آیا ہے، اور انسان مصطفیٰ کے لیے زندگی کو گزار۔ آج نمازوں کا وقت جاتا رہتا ہے، ہم نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دکانوں کو بند کرنے تیار نہیں ہے، 5 وقت محترم حضرات اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے، روح زمین کی جنت مسجد سے آواز آتی ہے، لیکن جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسان تو اللہ تبارک اور انسان کے حالات دیکھیے گا محترم حضرات، نمازوں کے وقت اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتے، لیکن اسکول کے جانے کا وقت ہو جا تو بچوں کو اٹھا دیتے ہیں۔ آپ ہی بتائیے جو زبان پر ہے وہ دل میں تو ہے ہی نہیں، رسولن کہاں زندگی کو گزار رہے ہیں کہ آقا کریم نے یہ پیغام دیا، ارے میرے سرکار نے بدر کے میدان میں کہا تھا اے پروردگار عالم میرے پاس جو کچھ ہے وہ تجھے دے دیا ہے، میرا سرمایہ یہ صحابہ اکرام کی شکل میں ہے، پروردگار سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ بتائیے آقا کریم نے کتنی قربانیاں پیش کی ہے، اللہ کے رسول نے بے شمار قربانیاں پیش کی، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی کا سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کوئی گھروں میں جاتا ہے، کوئی اچھی اچھی گاڑیاں خریدتا ہے، کوئی اچھے اچھے سکون اچھے موبائل خریدتا ہے، وہ سوچتا ہے سکون اس میں ہے، زندگی بہتر اس میں ہے، مگر مجھے بتا پیارے کیا زندگی بہتر اسی میں ہے؟ کیا چین و قرار اسی میں ہے؟ کیا سکون اسی میں ہے؟ تو یہ ضعیف بیٹھے ہیں میرے سامنے، ان سے پوچھو کہ 50 سال پہلے سکون زیادہ تھا، آج سکون زیادہ ہے، تو یہ کہیں گے 50 سال پہلے گاڑیاں نہیں تھی، 50 سال پھول وغیرہ نہیں تھے، 50 سال پہلے یہ اچھی اچھی مسجدیں نہیں تھی، مگر سکون پہلے ہی تھا۔ ان سے پوچھو کیا وجہ تھی، تو یہ بتائیں گے پہلے زمانے میں کچھ تھا نہیں تھا، دلوں میں محبت رسول تھی، آقا کریم کا عشق تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر مر مٹنے کے جذبے رکھا کرتے تھے۔ اب تجھے سکون گاڑیاں میں نہیں مل رہا ہے، اپنے گھروں میں نہیں مل رہا ہے، اچھے فون چلا کر کے نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ تو نے روئے زمین کی جنت مسجد کو چھوڑ دیا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیا، اچھی طریقہ ان کو دینا چھوڑ دیا ہے، اچھا طریقہ دینا چھوڑ دیا ہے، اب سکون کہاں تلاش کرتا ہے؟ اچھی وادیوں میں جاتا ہے، اچھی اچھی جگہوں پر گھومتا ہے، مگر سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ سکون کہیں اور نہیں ہے، ہمیں نہ دولت سے نہ سہولت سے نہ گھر کو آباد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے خدا کو یاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب کہا ہے محترم حضرات، سکون ہے کہاں؟ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ہے۔ اب آگے چلیے، یا رسول اللہ وہ الذی آپ کو ہدایت دے کر لیظہرہ علی الدین کلی، اور رب فرماتا ہے میرا دین غالب آ جائے گا تمام ادیانوں پر، تمام ادیانوں پر۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اور لوگوں غور کریں کیا کہا ہے مذہب
مذہب اسلام اعلیٰ دین ہے. اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے اعلیٰ دین ہے اور لیظہرہ علی الدین کلہ. محترم اللہ کا دین غالب آ جائے گا. آپ ہی بتائیے دین غالب کون سا آئے گا؟ مذہب اسلام آئے گا. دین غالب کون سا آئے گا؟ غالب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. مگر دیکھیے گا میرے آقا آ رہے ہیں, مذہب والے آ رہے ہیں. آپ ہی بتائیے پانی کوئی ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جائے اس کی سنستھا مٹ جاتی ہے, آرگنائزیشن مٹ جاتی ہے, مگر میرے نبی کا وہ پودا جو محترم حضرات 1400 سال پہلے لگایا آج تک باقی ہے اور اس کی گرمی تمہارے اندر میں محسوس کر رہا ہوں. آپ ہی بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گرمی آج بھی محسوس ہو رہی ہے. آقا کریم کی انسیت میں بیٹھنے والے اور زندہ دل مسلمانوں, آپ ہی بتائیے گا آقا کریم پیدا ہو رہے ہیں کیسے نازک وقت میں پیدا ہو رہے ہیں. جانتے محترم حضرات والذی ارسل رسولہ کے مطابق میں بتانا چاہتا ہوں جب سے ابرار پیدا ہوئے نا محترم حضرات حضرت آدم کا زمانہ گزرا, یہ انبیاء مرسلین پیدا ہوتے رہے. جہاں محترم حضرات ظلم بن چکا ہے, تاریخی بن چکی ہے, انبیاء آتے رہے ہدایت سے اجاگر کرتے رہے ہیں. کوئی ایک جگہ پر برسا, کوئی دوسری جگہ پر برسا, لیکن دعا کی ہوئی پروردگار عالم کوئی ایسے پیغمبر کو بھیج دے جو پیدا کہیں بھی ہو, لیکن جب وہ پیدا ہو جائے تو کائنات پر رحمت برسنے لگے. محترم حضرات ظلم کا زمانہ ہے, آپسی معاملات برے ہو چکے ہیں, اختلاف ہو چکا ہے, زندگی کا معیار ختم ہو چکا ہے, اصول انسان بھول چکا ہے, تاریخی کا زمانہ ہے. میرے سرکار کو پکارا جا رہا ہے. زمانوں پر تمام کی زبانوں پر مصطفیٰ ہے, اپنوں کی زبانوں پر مصطفیٰ ہے, غیروں کی زبانوں پر مصطفیٰ ہے. انبیاء نے مصطفیٰ کو پکارا, آدم نے پکارا ہے, ابراہیم نے پکارا ہے, لوط نے پکارا ہے, ابلیس نے پکارا ہے, زکریا نے پکارا ہے, لوط نے پکارا ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں جس کو جو ملا پیغمبر اسلام کی وجہ سے ملا, آدم کو جو ملا آقا کے صدقے ملا, یوسف کو جو ملا مصطفیٰ کے صدقے ملا. یہ کہتے تو بیچارہ ہوگا, ارے آدم کو جو ملا اللہ کے رسول کی برکت سے ملا ہے. لوط کو شجاعت ملی, ابلیس کو گریہ ملا, حضرت ابراہیم کو خلت ملی, تمام انبیاء مرسلین کو میرے آقا کریم کا صدقہ ملتا رہا. سنیت کی جان, عشق کی پہچان امام احمد رضا خان فرماتے ہیں آج سے حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا رب العرش جس کو جو ملا ہم سے ملا, پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اے رسا خود صاحب قرآن ہے مداح رسول, تجھ سے کم ممکن ہے یہ مدحت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, مفتی ذیشان اسی کے ساتھ بتا رہا ہوں. آگے چلیے, میرے سرکار کو پکارا جا رہا ہے, اپنوں نے پکارا, پیغاموں نے پکارا, زمانے والوں نے سرکار کو پکارا. جانتے تاریخی کا زمانہ ہے, حضرت عیسیٰ کا زمانہ ایک لمبا گزر گیا. میرے آقا کو پکارا جا رہا ہے, سید ابرار کو پکارا جا رہا ہے, شہنشاہ ذوالفقار کو پکارا جا رہا ہے, کائنات کے اولی فصل بہار کو پکارا جا رہا ہے. تمام لوگ زمین کی زبانوں پر ہے, یہ اللہ ظلم چھا چکا ہے, اب ایسے کو بھیج دے پروردگار عالم, ایسے رحمت للعالمین کو بھیج دے جس کی ضرورت ہے. اس لیے مشیت الہی کو زمانے نے پکارا, میرے سرکار کو پکارا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں ہر سوال ستم کا جواب آ گیا, مصطفیٰ آ گئے, انقلاب آ گیا ہے, میرے سرکار آ گئے, انقلاب آ گیا ہے. حشر کی کھود خود چاندنی بن گئی, جس گھڑی ہاشمی ماہتاب آ گیا ہے. جانتے ہیں محترم حضرات مشیت الہی کو پکارا جا رہا ہے. جہاں ظلم تھا, سخت کالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا, گھر گھر میں اجالا تھا. میرے سرکار پیدا ہو رہے ہیں, آقا کریم کا زمان آ رہا ہے. اور اسی لیے کہتا ہوں اے آمنہ مبارک ہو, تو تمام ماؤں سے افضل ہے. تیری طرح کوئی ماں ہو نہیں سکتی ہے. نوح کی ماں تیری طرح رہی ہے, زکریا کی ماں تیری طرح رہی ہے, تیری طرح ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اے آمنہ, کسی نے لوط کو پیدا کیا ہے, کسی نے کسی کو پیدا کیا, کسی نے خلیل کو, مگر آمنہ نگاہ رکھو تو نے رب کے قریب کو, رب کے قریب کے حبیب کو پیدا کیا ہے. محترم حضرات سجد ابرار کو جب پکارا رہا ہے, زمانہ ایک لمبا گزر گیا ہے, تمام لوگ پکار رہے ہیں, ظلم ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ مشیت الہی کو پکارتے ہیں, پروردگار ظلم ہو رہا ہے, بھائی بھائی کی شکایت کر رہا ہے, باپ بیٹی کی کر رہا ہے, بیٹا باپ کی کر رہا ہے. ایسا نازک دور آ چکا ہے, تمام لوگ شکایتیں کر رہے ہیں. اور زندہ درگور ہونے والی منشا کہہ رہی ہے اے پروردگار کب تک زندہ درگور ہوتی رہیں گے, ظالمین نے تو حد کر دی ہے, کفر کے تلوار بن چکے ہیں. اللہ کی مشیت کو جو پکارا گیا, آوازیں
मिला नबी आ गया है। क्या बात है हजरत, सरकार पैदा हुए। अब चलिए आका करीम की जो मैंने रिवायत पढ़ी, पूछा हुजूर कब बने, कैसे बने? या जाबिर इन्नल्लाह खलका, मोहतरम हज़रात कहते हैं नूर नबिया का मिन नूरी, या रसूलुल्लाह कब बने? सरकार कहते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं जब भी नबी था जब अल्लाह ने हजरत आदम को आगे की मंजिला तय कर रहे थे। मोहतरम हज़रात मतलब क्या है? मतलब ये है मुझसे ये ना पूछ, इसलिए कि मैं जब भी नबी था जब तेरा लफ्ज़ कम नहीं था, मैं जब भी पैगंबर था इसलिए कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि या रसूल अल्लाह, क्या मतलब? आका फरमाते सुन ले, मैं महबूब के गुजार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को पैदा न किया, मैं लिसानुल्लाह था। अल्लाह ने जमीन को पैदा न किया, मैं अब्दुल्लाह था। अल्लाह ने जमीन को पैदा न किया, मैं नूर मिन नूरिल्लाह था। अल्लाह ने जमीन को पैदा न किया, मैं बशीर था। अल्लाह ने सूरज को पैदा न किया, मैं नज़ीर था। अल्लाह ने किसी चीज को पैदा न किया, हद तो ये है मैं लिसानुल्लाह था, मैं वजहुल्लाह था, मैं अल्लाह था। हक तो ये है वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। शुरू करी बस उसी पे इख्तिताम हुल्लती अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। ये आयत है मेरी है ओ लोगों, अपने बच्चों की तरबियत भी अच्छी करा करो। कुरान सिखाओ, कुरान, और कुरान सबसे मत सिखाना। कुरान पढ़ाना है तो कंजुल ईमान पढ़ाया करो, और कुरान ना पढ़ाया करो। आज हमारे मुसलमानों को पता ही नहीं है, किसी से भी पढ़वा लेते। याद रखें, हिफ्ज हाफिज बन सकता है लेकिन मौलवियत में इंसान बहक जाता है किताबें पढ़ पढ़ के। इसलिए बेहतरीन हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना कि नहीं सुना? एक मर्तबा इस जमाने में मुसव्विर तस्वीर बनाता, क्या बनाता था? जरा बोलो। तस्वीर का हुजूर वो तस्वीर बनाता है। अच्छा मेरे महबूब की भी तस्वीर बना दो। हुजूर अपने महबूब का नाम बता दो। क्या मेरे महबूब का नाम पूछना चाहते हो? हाँ, आज तो इंसान मांगता क्या है? दुनिया। असल पता है कि सरकार कहते हैं दुनिया तो दुनिया के कुत्ते मांगते, दुनिया तो दुनिया के कुत्ते मांगते हैं। तुम्हें दुनिया मांगने की जरूरत नहीं है, तो अपने रब को राजी कर ले, अल्लाह ताला कायनात को तेरे कदमों पर डाल देगा। और जहां तक महबूब की बात है, कब थे तो आला हजरत का शेर कह दो, बात खत्म। अरे वो ना थे तो कुछ भी ना था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो। जान है वो जान की, अरे जान है तो जान। या रसूलुल्लाह कैसे नबी हो, कैसे आपको सबसे अलग ही बनाया? कहा मुझे सबसे अलग बनाया। कैसे अलग बनाया? कहा देखो आला हजरत फैसला करते सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूल, मिस्ल फारस मजद के कलाए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदा चलकर, मगर हम तो रजा तम में जब तक तम है जिक्र उनका सुना। आखिरी पहलू ये दे रहा था मैं। जुनैद बगदादी कहते हैं मुसव्विर की तस्वीर कहाँ? मुसव्विर की कहते हैं बताओ मुसव्विर की क्या तस्वीर है? कहा मेरे महबूब का नाम बताओ। कहा मैं अपने महबूब का नाम बताऊं? कहा वो ऐसे थे, उनके दांत बेमिसाल का, क्या बनाऊं अल्लाह, कान बेमिसाल, चेहरा बेमिसाल, बाल बेमिसाल, तमाम चीजें बेमिसाल। अल्लाह के रसूल कहते हैं फिर कैसे बनाऊं? कहा हुजूर नाम तो बताओ। कहा मेरे महबूब का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। क्या है मोहम्मद? बहुत तेजी के साथ बताओ। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। रुकिए रुकिए, जो आपका महबूब है वो मेरा महबूब है। नहीं बस आखिरी पहलू चल रहे मतलब हजरात, वही मेरा महबूब है जो तुम्हारा महबूब है। आखिरकार अल्लाह अकबर कुरान मुकद्दस लेकर आ गए, तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए, अच्छी तालीम दे, ये जरूरी है। और नमाजी बनाए, और दो चीज अपने अंदर ले आए, एक तो दीनदारी ले आए और दूसरी चीज जानते अपने अंदर तालीम हासिल करें और दूसरों को भी सिखाए। आला हजरत से पूछा हुजूर बस इमाम नस्वी की रिवायत और आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं क्यों न चलूं अहमद